تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ صدق الله العظيم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جس کو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے نکالی ہیں تمہارے لیے زمین سے۔ یہاں پر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب ہیں۔ جو بھی ایمان والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرے جس کو وہ کماتا ہے۔ اب کمانا دو طریقے سے ہے، یا تو انسان تجارت، محنت، مزدوری، ملازمت کے ذریعے سے کماتا ہے، یا انسان زراعت، کھیتی باڑی سے کماتا ہے۔ دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ مما کسبتم کا مطلب ہے تم چاہے محنت، ملازمت، مزدوری، جاب، نوکری، یا اسی طریقے سے تم زمین کے اندر سے کاشتکار ہو اور کھیتی باڑی غلہ اس سے اگاتے ہو، تو چاہے زمین کی پیداوار ہو جس کو عشر کہا جاتا ہے، اور چاہے انسان اپنی محنت ملازمت سے کچھ بھی اکٹھا کرے، تو اس کے اندر بعض فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نفلی صدقات کا ذکر ہے۔ بہرحال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں دو۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں، ان کی خرید و فروخت، ان کی ملازمت، یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ جو چیزیں شریعت کی نظر میں پاکیزہ نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں، انسان ان کی تجارت کر کے اگر پیسہ کمائے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ مثلا کوئی خنزیر کی بے و شراء کرے اور یہ دلیل دے کہ تجارت تو اسلام میں حلال ہے، تو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا من طیبات، حلال چیز کی تجارت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان غلط چیزوں کی، خنزیر ہے، کتے ہیں، اسی طریقے سے شراب ہے، یا اور وہ ناجائز چیزیں اسلام نے جن کو منع کیا ہے، ان کی تجارت، خرید و فروخت بھی منع ہے، ان کا نفع بھی حرام ہے انسان کے لیے۔ اور اگر حرام چیز کما کر کے اس میں سے اللہ کے راستے میں دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے وہ اس کی پیداوار کو اللہ کے راستے میں دے کر کے ایک طریقے سے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے کہ دیکھو تم نے تو ہم کو منع کیا ہے، ہم نے تو خود تمہارے کھاتے کے اندر وہ چیز ٹرانسفر کر دی۔
اس لیے بہت سارے لوگ جو غلط دھندے کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو اس حرام آمدنی سے مسجدوں میں بھی دیتے ہیں، مدرسوں میں بھی دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر کوئی باہر سے جماعت آ جائے اس کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ حرام مال اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یہ تو اللہ کا منہ چڑھانا ہے، جس طریقے سے کسی کو وہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو وہ خرچ کرو، اور وہی پاکیزے اور حلال چیزیں جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہیں، اس سے پتہ چلا زمین کی ہر طرح کی پیداوار کے اندر اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں، جب فصل کٹ کر کے تیار ہو جائے تو اس میں 10واں یا 20واں حصہ دیا جاتا ہے، اس کی تفصیل الگ ہے۔ آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کی، کہ ردی حرام چیز غلط جس کو تم خود پسند نہیں کرتے، آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور مت ارادہ کرو خبیث یعنی گھٹیا چیز خرچ کرنے کا، ان چیزوں میں سے جن کو تم خرچ کرتے ہو۔ گھٹیا چیزیں کیا؟ جس چیز کو تمہارا دل نہیں لے رہا ہے، سوچتے ہو کہ اس کو اپنے گردن سے بوجھ اتار کر کے چلو۔ ایک مثال دوں اس کی، آج کے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، سب تو ایسے نہیں ہیں لیکن کچھ جگہ پر انسان کے والد کا انتقال ہو گیا، لاکھوں کی کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اس کو تو اولاد تقسیم کر کے بیٹھ گئی، اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے جو وہ پہنتا تھا، جن کے اندر بدبو صدبو ہے، مطلب ان کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں تھی، وہ اکٹھے رکھے رہتے ہیں۔ تو ان کو کسی بلا کر کے بھائی ان کی پوٹلی باندھ کر کے لو جی یہ والد صاحب کے کپڑے تھے، ہم فلاں آدمی کو، غریب کو، یتیم کو، مسکین کو یا فلاں صاحب کو دے رہے ہیں۔ تو شرم کرنی چاہیے، پراپرٹی تو خود تقسیم کر کے بیٹھ گئے، اور اس بیچارے کے کپڑے جن کی کوئی ویلو نہیں، ان پہ بھی ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کو دے دو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ مری مرغی اللہ کے نام دینے سے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر تمہارا والد اتنا ہی معزز مکرم ہے تو پھر اس کو غسل بھی خود دو، اس کو کفن بھی خود پہناؤ، چونکہ وہ تمہارے والد ہیں، ان کی خدمت تمہاری ذمہ داری ہے، اور ان کے بچے ہوئے کپڑوں کو تبرک سمجھ کر کے خود استعمال کرو، کہ والد صاحب سے بڑا تبرک کس کا ہوگا۔ پیر صاحب کا تبرک تو انسان بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے، لیکن والد صاحب کے کپڑوں کو سمجھتا ہے کہ کسی اور کو دے دیے جائے۔ یہ ہے وہ چیزیں جس کو شریعت یہ کہنا چاہتی ہے کہ جن چیزوں کو تم خود پسند نہیں کرتے، ان کو دوسروں کو دے کر کے ثواب کی امید رکھتے ہو۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یہ تو ایک مثال دی ہے، ایسی بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور مت ارادہ کرو خبیث اور گھٹیا چیزوں کے خرچ کرنے کا جن کو تم خرچ کرتے ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور خود تم اس کو نہیں لینا چاہو گے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر چشم پوشی سے۔ کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے اگر اسی جیسا معاملہ کوئی تمہارے ساتھ کرنے لگے تو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جب تم نہیں لے سکتے تو دوسرے کے کھاتے میں کیوں بڑھ رہے ہو اس کو؟ وہ بھی تو انسان ہے، اس کے بھی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو شرمائی لو گے کہ بھائی چلو یار کوئی کیا کہے گا، لے کر کے رکھ دو، استعمال بھلے سے نہ کریں اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی گھٹیا، ردی اور خبیث چیزیں میرے راستے میں خرچ کر کے ثواب کی امید رکھنا بہت غلط بات ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز میرے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ کلیئر چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو میرے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی مالدار ہے، حمید
قابل تعریف ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو خرچ کرنے کی بار بار بات آ رہی ہے، کبھی تم سمجھو اللہ غریب ہے، اس کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے، بے وقوف ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس نے ایک طریقہ بنا دیا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے کہ اللہ نے بعض کو مالدار بنایا، ان کے بعض سے لے کر کے ان کے بعض غریبوں کو دیا جاتا ہے تاکہ اس زمین کے اوپر عدل، انصاف، مساوات، بھائی چارہ قائم رہے۔ یہ مقصد ہے، ورنہ جس رب نے تمہیں دیا ہے وہ رب ڈائریکٹ غریبوں کو، محتاجوں کو بھی دے سکتا ہے۔ اس نے ایک سسٹم بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لے کر کے تمہارے غرباء پر تقسیم کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ عبادت ہے، اسی لیے نفلی صدقہ خیرات غیر ایمان والے پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن خالص زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس کا مصرف، اس کا محل صرف ایمان والا ہے، زکوٰۃ غیر ایمان والے کو نہیں دی جاتی، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ باقی نفلی صدقات اگر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں آپ غیر ایمان والے کے ساتھ بھی، آپ کا پڑوسی ہے، محلے میں رہتا ہے، آپ کے تعلقات میں ہے لیکن غریب ہے، تو نفلی صدقات کے ذریعے سے آپ اس کی ہیلپ اور مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غنی، جان لو اللہ غنی، مالدار ہے، حمید، قابل تعریف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، فرماتے ہیں ایک شیطان کی محنت ہے، وہ خرچ کرنے سے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، خرچ کر دو گے، بچوں کا گزارا کہاں سے ہوگا، شادی کہاں سے کرے گا، مکان کیسے بنائے گا، اور لوگوں سے پچھڑ جائے گا، اس لیے مٹھی بند کرنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ بخیل بنانا چاہتا ہے انسان کو۔ اور حدیث کے اندر فرمایا بخیل آدمی جہنم کے قریب ہے، اور سخی آدمی جنتی ہے، جنت کے قریب۔ اور جو انسان مٹھی بند کر کے رکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے رزق کو بند کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے جس کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے وہ کنواں کبھی خراب نہیں ہوتا، ہمیشہ پانی نکلتا رہتا ہے، اور کنویں سے چند دن پانی لینا بند کر دو، آپ کو کنواں سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو انسان اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتا، اس کے مال میں غریبوں کا حق تھا، پڑوسیوں کا حق تھا، رشتہ داروں کا حق تھا، ان حقوق کو مارنے کی وجہ سے مال اگرچہ اس کو لگ رہا ہے بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں مال کے اندر تعفن، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اس میں سے خرچ کرتے رہو تاکہ مال فلٹر اور پاک ہوتا رہے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجگی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور کھلی ہوئی بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، حرام جگہ پر خرچ کروا دیتا ہے، نام و نمود کے لیے، ناچنے میں، گانے میں، شراب نوشی میں، زنا کاری میں، ان چیزوں میں خرچ کرنے میں سمجھتا ہے کہ بڑا کمال۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ رب العزت تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا، اور اپنی مہربانی کا وعدہ کرتا ہے کہ تم میرے راستے میں ایک دو گے 10 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کتنا دوں گا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ حلال مال ہو، طیب ہو، اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے، اور جب ان کی میراث تقسیم ہوئی امیر المؤمنین کی، خلیفہ ثانی عمر کی، تو 11 بیٹوں کے حصوں میں تقریباً 5 دینار آئے۔ 5 دینار کی کیا ویلو ہوتی ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں، لیکن تاریخ اس بات کو بتانے پر آج بھی فخر محسوس کرتی ہے کہ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو دیکھا کہ ان 5 حلال دینار سے جب انہوں نے تجارتیں کی، کمایا، تو 100 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کیے ہیں۔ کتنے؟ 100 غلام۔ اور ہشام بن عبد الملک، جنہوں نے حرام مال بنو امیہ کے حکمرانوں نے جمع کیا، ان کے بھی 11 بیٹے، اور 11 لاکھ دینار ان کے حصے میں آئے۔ لیکن تاریخ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ لوگوں نے ان کے بیٹوں کو مسجدوں کے باہر، چوراہوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔
اس لیے اپنی اولاد کو حرام مال کا ذخیرہ اکٹھا کر کے مت دو، لعنت بھیجو۔ کس لیے جہنم کمانی ہے؟ حلال کماؤ، چاہے وہ دیکھنے میں کم ہو لیکن برکت ہوگی، عافیت ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو حکمت سمجھداری عطا فرما دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت کی بڑی تفسیریں ہیں، قرآن، سنت، احادیث، اچھی باتیں، اور حکمت کا مطلب دانش مندی، بڑی تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ اور جس کو حکمت اور دانائی عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل مند ہیں، عقل بند نہیں، جن کی عقل بند ہو نہیں، عقل مند، جو الباب، لب کے معنی آتے ہیں مغز، کہ جن کا دماغ پیور اوریجنل ہے، اولو الالباب، ایسے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ باقی جن لوگوں میں عقل شعور نہیں ہے وہ کہاں نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ تو اپنی منمانی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، تم جو بھی کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر اور منت مانو۔ نظر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا اللہ کے راستے میں دوں گا۔ یاد رکھیے نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر فرمایا البتہ بخیل آدمی کا مال اللہ اس راستے سے نکلوا دیتا ہے۔ کم سے کم اس کی نیت پوری ہو جاتی ہے نظر، تو اب اس بخیل کو کچھ نہ کچھ اپنی منت کی وجہ سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جو بھی کچھ خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانو، نظر بھی جائز، اگر نظر ہے تو جائز ہے، اور اگر غلط منت مان لی تو وہ جائز بھی نہیں شریعت کے اندر۔ فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ مال الظالمین، کوئی بھی مددگار نہیں ہے، ظالموں کو تو اللہ بھی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ظلم مت کرو، اور ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے محل سے الگ رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اس لیے حلال کماؤ، طیب کماؤ، پاکیزہ مال کماؤ، چاہے تجارت سے، چاہے ملازمت سے، چاہے زراعت سے، پھر اس حلال اور طیب میں سے اللہ کے بندوں پر ان کی جائز ضرورتوں کے اعتبار سے خرچ کرو۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دو، نفلی صدقات کی ضرورت ہے تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹو۔ سیدھی بات یہ ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ آگے اللہ رب العزت یہ بیان فرمائیں گے کہ چپ چاپ دینے کی زیادہ فضیلت ہے یا دکھا کر کے دینے کی زیادہ فضیلت ہے، وہ الگ الگ کنڈیشنیں ہیں۔ کبھی دکھا کر کے دینا بھی افضل ہوتا ہے، اور کبھی عام حالات میں چھپا کر کے دینا بھی افضل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب، اس کے شرائط، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔